بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر لن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة والشيء من الدلجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ حیا ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسلم معاشرے کے جتنے جوان بچے اور جوان بچیاں، بیٹے اور بیٹیاں، اللہ تعالی ہم سب کو عفیف اور پاک دامن دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے حیا کو اللہ پسند نہیں کرتے، یاد رہے۔ اذا لم تستحیی فافعل ما شئت، جب حیا ہی ختم ہو جائے پھر جو دل چاہے کرتے رہو۔ یونیورسٹی ہے، یہاں چلے ہم کہہ سکتے ہیں کو ایجوکیشن کو مجبوری ہے، بن گئی ہے، لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گیٹ ٹوگیدر کر رہے، ہم فن فیئر کر رہے اور ہم بیٹھے ہیں گھنٹوں گھنٹوں گفتگو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت اتارنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جو غلطیاں ہو گئی یا اللہ اسے معاف فرما، اور آئندہ یا اللہ ہمیں ہی ہماری حفاظت فرما۔ ایک دکاندار کہتا ہے، کپڑے کا دکاندار تھا، دکان پر ایک خاتون کپڑا لینے آئی، وہ مجھے اچھی لگ رہی تھی، میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ جب مرنے کا ٹائم آیا نا، مرنے کا ٹائم آیا، مرنے کا وقت آیا، روح القوم میں آئی تو لوگوں نے کہا پڑھو کلمہ۔ کہنے لگا مجھے وہ جو میں نے بد نظری کی تھی نا، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ تو اس لیے نیت اور کم از کم اپنی جسے کہتے ہیں سمجھداری کی حد تک تو بندے کو سمجھنا چاہیے کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہاں پھر جہاں کوئی حال کام آ رہا ہے پھر بندہ دیکھ لے، جہاں اسے جو موقع نظر آئے، جو اللہ تعالیٰ کے دیکھ حکم کے قریب کام ہے وہ پھر کر لینا چاہیے۔ ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اور حیا ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ اور حدیث میں کان رسول اللہ اشد حیاء من العذراء فی خدرها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باقرہ کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی، وہ بالغ بچی لڑکی جس کی اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا پیکر، اور ہمیں تلقین کر کے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ میں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں، جھوٹے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو لعنت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہنستا مسکراتا آپس میں محبت اور اخلاق والا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بد خلق، بد اخلاق، لڑنے والا، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفواحش ولا البذی، مومن
تانے دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، فحش کام کرنے والا نہیں ہوتا، بے حیائی سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ یہ ایمان والے کی تعریف ہے۔ تو ہم سب کیا ہیں جی؟ اللہ کے فضل سے ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور ہمیں دنیا والی زندگی بھی ایمان کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بنیاد لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ میری زندگی بنانے کا فیصلہ کر لے، ساری دنیا زور لگائے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا وہ ہر حال میں تجھے مل کے رہے گا، وانما اخطأک، جو اللہ نے تجھے دینے کا فیصلہ نہیں کیا، لم یکن لیصیبک، ساری دنیا کے جن اور انسان مل کے بھی تجھے نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ بولنے چاہیے، دل میں بیٹھ کے بندہ کہے یا اللہ آپ نے چاہا تو مجھے عزت ملے گی، آپ نے چاہا تو میری زندگی بن گئی، آپ نے چاہ لیا میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جب اللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو درخت کا پتا دیکھو نا، ککر کا ایک درخت، تو ککر کے کتنے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سارے روئے زمین پہ آندھی طوفان چلے، سارے درختوں کے پتے اڑیں اور رات کا ٹائم گہرا اندھیرا ہو، اللہ کہتے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو بھی درخت کا پتا جہاں سے ٹوٹا کہاں گرا میرے علم میں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں الا فی، کہ میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں۔ اچھا یہ مثال دے کے اللہ ہمیں سمجھے، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم کروڑوں اربوں میں ہیں، میں چھپا ہوا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کہ جو تم چھوڑے ہو تم زیادہ ہو، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم، تم تھوڑے ہوتے ہو تم زیادہ ہوتے ہو، اللہ کہتے ہیں میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب بندہ یہی سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، پھر یہ تنہائی میں بیٹھ کر بھی گناہ سے بچ جائے گا، صرف سوچنے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عفت اور پاک دامنی نصیب فرمائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو کامیاب کرنے کے لیے راستہ دیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی زندگی کا اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو کہ مسلمان ہو جاؤ، اس نے بلوایا کسی بندے کو، اس وقت جو مسلمان نہیں تھے ابو سفیان، وہ پہنچ گئے، عیسائی جرنیل سوال کر رہا ایک مشرک سے، بہت سے سوال کیے، آخری سوال یہ تھا ماذا کان یأمرکم، وہ نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا انہ کان یأمرنا بالصلاۃ، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ مشرک کہہ رہا عیسائی کے سامنے، کہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا، انہ کان یأمرنا بالصلاۃ، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا، والصدق اور سچ بولنے کا، والعفاف اور پاک دامن رہنے کا، والصلہ اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اب وہ جو ہرقل تھا نا، ہرقل روم کا بادشاہ ہرقل یا ہرقل، پروننسیشن بہت سے طریقوں سے آئی ہے اس کی نا، اور ایران کے بادشاہ کسریٰ ہوتا تھا، تو اس ہرقل رومی نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، یا معاشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ اور روم سدا سلامت رہے گا؟ ہاں چاہتے ہیں۔ اتبعوا ھذا النبی، پھر اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرو۔ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کوئی بھی معاشرہ ان چار چیزوں کو اپنا لے، کیا؟ سچائی، امانت، پاک دامنی اور صلہ رحمی، اور وہ دنیا میں سدا سلامت رہے گا، کبھی ڈوب نہیں سکتا وہ معاشرہ۔ تو اب ایک غیر مسلم سمجھ رہا، مجھے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بات میں صداقت، اللہ تعالیٰ سچائی کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہو کان یحب التخفیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی آسانیوں والی ہے۔ ان الدین یسر، اے لوگو دین آسان ہے۔ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بھی دین پر چلنے میں نا اپنے اوپر پابندیاں لگائے گا نا، اچھا یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، تو دین غالب آ جائے گا، یہ مغلوب ہو جائے گا۔ فسددوا، حق کے قریب قریب تو چلتے رہو، وقاربوا، اور ٹھیک ٹھیک رہو،
ابشروا اور خوش ہو جاؤ، اور خوش بشارت دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا تو کر لو، جتنی طاقت ہے اتنا تو تقوی اختیار کر لو۔ سبحان اللہ۔ انہ کان یحب التخفیف والیسر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نرمی اور آسانی کو پسند کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی جگہ گئے، گھوڑا باندھا اور نماز شروع کر دی، گھوڑا بھاگ گیا، انہوں نے نماز توڑی اور گھوڑے کے پیچھے بھاگ پڑے، گھوڑے کو پکڑا اور آ کے باندھا اور دوبارہ نماز شروع کر دی۔ کوئی بندہ بیٹھا لہو رأیون، وہاں حدیث بخاری کی حدیث ہے، بڑا سمجھدار انسان سمجھا جاتا تھا اس علاقے کا، اس نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، اس بابے کو دیکھو، ترک صلاتہ من اجل فرسہ، گھوڑے کی وجہ سے نماز کو توڑ دیا انہوں نے۔ تو ابو برزہ اسلمی جب یہ سلام پھیرا نماز کے بعد نے کہا واللہ ما عنفنی احد منذ فارقت رسول اللہ، اللہ کی قسم اس جیسی بات، جیسے تو تانا دے رہا نا مجھے، ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے آج تک کسی نے نہیں کہی جو تو کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَحِبْتُ رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں اور ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ ٹھہرا ہوں۔ وَأَنَا أَعْرِفُ التَّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ مِن تَيْسِيرِهِ، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو جانتا ہوں، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، میں تو رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے نماز کیوں توڑی، کیوں گھوڑے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا میرا گھر دور ہے، اگر میں گھوڑے کو نہ پکڑتا نماز پڑھتا رہتا تو میں رات تک بھی اپنے گھر نہ پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ جی، اللہ نے آسانی والا بدو آیا، بدو اس نے کہا ما انت، آپ کیا ہیں، کون کیا ہیں آپ نے، نبی، میں نبی ہوں، وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے، یہ کسی میں کہتا ہوں عام کسی چیئرمین آفس یا ڈین آفس کوئی بندہ چلا، آپ کیا ہیں، آپ کو کیوں بٹھایا یہاں پر میرے خیال میں وہ سمجھا دے گا تیسرے سوال سے پہلے۔ تو انہوں نے کہا وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر کہتا بما ارسلتا، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارسلنی اللہ بکسر الاوثان، اللہ نے مجھے بھیجا بتوں کو توڑ دیا جائے، اور صلۃ الارحام، صلہ رحمی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا اسی بندوں نے، صحابہ کہتے ہم دوڑے، ہم نے کہا ماریں اسے، ہاں دعو ہو، چھوڑو اسے چھوڑو، بلایا گیا، فَأَحْرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ مَاءً، اس کے پیشاب پر تو پانی کا ایک ڈول بہا دو، صفائی ہو گئی۔ اس بندے کو بلایا، فرمایا یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، یہاں گندگی پھیلانا اچھی چیز نہیں ہوتی۔ کہتے اللہ کی قسم، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، سبحان اللہ، اور میں مسلمان ہو گیا۔ معاویہ بن حیدہ اسلمی ایک صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول، اپنے جتنے میرے انگلیوں کے پورے ہیں نا، پورے لکیریں، اتنی دفعہ قسم اٹھائی تھی ایمان نہیں لاؤں گا، نہیں لاؤں گا، نہیں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، آپ نے فرمایا ایمان لے آؤ، آپ نے دعوت دی، میں نے کہا نہیں لاتا، نہیں ہوتا مسلمان، آپ نے پھر دعوت دینا شروع کر دی، پھر فرمایا مسلمان ہو جاؤ، لیکن نہیں ہوتا، آپ نے پھر دعوت دینا شروع کر دی، پھر فرمایا ایمان لے آؤ، میں نے کہا نہیں ہوتا۔ اب حضرت عمر بیٹھوں نے تلوار نہیں، یا رسول اللہ 3 دفعہ ہو گیا، بس اس کو اب اجازت دے، اس کی میں گردن اڑاتا ہوں، آپ صبر کرو۔ آپ نے پھر دعوت دینا شروع کی، 4تھی دفعہ پتنی حضرت عمر کے ڈر سے 4تھی دفعہ مسلمان ہو گیا، انہوں نے کہا میں اسلام لے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا اے عمر، اگر تیری مان لیتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا، اس نے میری مان لی، جنت میں جانے والا بن گیا ہے۔ تو کسی بھی انسان، دیکھیں اس سے بڑی سمامہ بن اسال، یہودیوں کا سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، صحابہ نے پکڑ کے مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا خبر ہے، انہوں نے کہا تو نعم علی شاکر، اے محمد احسان کر دیں قدردان پائیں گے، قتل کر دیں میرا بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ جواب پٹھے دے رہا، الٹے جواب دے رہا ہے، مجھے قتل کریں گے نا، میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، اور اگر پیسہ چاہتے ہیں جتنا چاہیں لے لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے رہنے دو اسے، 1 دن ٹھہرا رہا، دوسرا دن ٹھہرا، 3 دن کے بعد میں جاؤ سمامہ، اطلقوا سمامہ کو آزاد کر دو، معاف کیا۔ دیکھیں کچھ دن پہلے سری لنکا والا واقعہ ہوا ہے، اس کو مار دیا، مار کے اللہ معاف۔ یہ دیکھو یہ بخاری کا واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی کسی بھی بندے کو قتل کر، ہاں کوئی کافر جنگ میں آیا اس کو مار سکتے ہیں، پاکستان میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کو جاتے ہو کسی کو مار دو، حدیث میں قیامت کے دن میں شفاعت بھی نہیں کروں گا۔ جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں وہی ذمی کے حقوق ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے، مائنارٹیز، اقلیتیں، ان کو بھی وہی حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، آزاد کیا جی، چھوڑ دیا۔ یہ گئے
واپس آ گئے نہا کے. اس ثمامہ بن اسد کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم اصبح وجہک احب الوجوہ الیہ، اے محمد آپ کا چہرہ تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اصبح بلدک احب البلاد الیہ، آپ کا دین آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اصبح دینک احب الادیان الیہ، اور آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا